الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیخ محترم کے بیان کے بعد اب بیان کرنا شاہد محمود مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے تھوڑے سے عرصے میں اتنا بہترین ادارہ قائم کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ادارے میں، ادارے کے معاونین میں، دوست احباب میں اور ادارے کے طلاب میں، ادارے کے اساتذہ میں اللہ تعالیٰ وہ قوت، ہمت، وہ شوق ولولہ، وہ محبت پیدا فرمائے کہ جس سے یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت قائم اور دائم رہے، قیامت تک کی آثار اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمائے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہمارے شیخ محترم مولانا شاہد محمود مدنی صاحب کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اعزاء اقارب کے لیے مجھے یہ آخر میں موقع دیا گیا، لیکن میں اس میں یہی بات کہوں گا کہ دوستو، جس طرح شیخ محترم نے بہت ہی بہترین انداز اور اسلوب میں آپ کے سامنے ایمان اور عمل صالحہ پر گفتگو کی، جو ایک یاد رکھنے والی اور دل کے اندر اترنے والی اور دماغوں کو معطر کرنے والی اور وجود کو بہترین کرنے والی عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے، ان عبادات میں محترمین بھائیوں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ اس کے اندر حقوق اللہ کی ادائیگی میں 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا اتنا لازم ضروری ہے، اور یہ نماز میرے اور آپ کے ایمان کی پہچان ہے، یہ نماز میرے اور آپ کے دین کا ستون ہے، یہ نماز میرے اور آپ کے اسلام کا بہترین عظیم رکن ہے۔ اگر آپ اس نماز سے کلمہ پڑھنے کے باوجود تہی دامن ہیں، خالی ہیں، آپ کے اندر نماز نہیں ہے، نماز کا وجود نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، تو پھر بھائیوں دوستو غور کر لو، ایسے ایمان کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اس ایمان کے نہ ہونے کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے، پاکیزہ زبان سے، پاکیزہ دل سے، پاکیزہ وجود سے، اعلیٰ اولا بالا تر بالا قدر نبی کے انداز سے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں ایمان رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ اور اس کے اسلام کو قبول کرتے ہوئے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، مولوی کا فتویٰ نہیں، مفتی کا فتویٰ نہیں، امام کا فتویٰ نہیں، محدث کا فتویٰ نہیں، کسی بڑے چھوٹے وزیر صدر کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ اس ذات کا ہے جس کی بات اللہ کی وحی بنا کرتی ہے، جس کی بات اللہ کا کلام بنا کرتا ہے، جس کی بات دنیا روئے زمین کر کسی کی بات اس کی بات جیسی نہیں، اس نبی کا فتویٰ ہے۔ جان بوجھ کی نماز چھوڑنے والا وہ بندہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔ وہ بندہ کافر تو ہو سکتا ہے۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا۔ میرے بھائیوں، میرے آج گھر میں نماز نہیں، میری بیوی بچوں میں نماز نہیں، دوست احباب میں نماز نہیں۔ شیخ محترم نے کتنا پیارے انداز سے فرمایا، جو اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی 2 انعام اس کے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں فوت ہو جاتا ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے، اگر فوت نہیں ہوتا واپس گھر آتا ہے، واپس کاروبار میں آتا ہے، واپس غازی بن کے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے رزق کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ کیا آپ وافر رزق چاہتے ہیں؟ توجہ میری طرف انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ آپ وافر رزق چاہتے ہیں، برکت والا رزق چاہتے ہیں، تو اب اذانیں آئیں تو اپنی دکانوں کے شٹر، اور یارو بولو تو صحیح، اپنی دکانوں کے شٹر، اور بولو تو صحیح، اپنی دکانوں کے شٹر بند کرو گے؟ اپنی دکانوں کے شٹر بند کرو گے؟ اپنی دکانوں کے شٹر بند کرو گے؟ کس لیے؟
نماز کی ادائیگی آپ نے فرمایا قیامت والے دن بندے بندے کو نور کی ضرورت ہوگی. منافقین نور حاصل کرنے کے لیے ایماندار لوگوں کے آگے پیچھے بھاگیں گے لیکن نور ان کے لیے چھپ کر کے بند ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ تم نماز اندھیرے کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ اور قیامت والے دن نور میں ادا کرنے والا بن جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضروری اعلان درس قرآن 24 نومبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء غازی آباد مین بازار میں گلی نمبر 10 مسجد زینب اسحاق غازی آباد میں محترم جناب حضرت مولانا قاری امتیاز قصوری حفظہ اللہ اور مدرس مرکز خیبر نشاط آباد فرمائیں گے. بھائیوں سے شرکت کی پرزور اپیل ہے. 24 نومبر آج کیا ہے؟ آج ہی ہے انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد. اور تمام لوگ تہ دل سے ادارے کے لیے، ادارے کی انتظامیہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلاب کے لیے، ادارے کے ساتھ معاونت اور محبت کرنے والے دوستوں کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم ارزقنا شفاعہ. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لی خیرا منہا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمجاہدین فی فلسطین و کشمیر. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الہ العالمین آنے والے تمام احباب کو اپنے دین کی حمایت کے لیے قبول فرما. ماں بہن بیٹی ہیں یا اللہ جو تشریف فرما ہے، یا اللہ ان کی عزت عصمت محفوظ فرما. یا رب العالمین دین کی صلاحیت نصیب فرما. دین کے ابلاغ پھیلاؤ کے لیے ان کو قبول فرما. یا رب العالمین دین کی محنت کے جتنے ذرائع ہیں، یا اللہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغی جماعت کے دوست احباب ہیں، یا اللہ تبلیغی مشن کو جاری رکھنے والے، یا اللہ جتنے تیرے محبوب بندے ہیں ان کی تمام محنتوں کے اندر اپنی قبولیت والا، یا اللہ اپنی قبولیت کے ساتھ ان پر رحمت فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین آج دنیا میں نہیں ہے، والدین دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے اعمال دعا قبول و منظور فرما. یا اللہ تیرے بندے بندیے بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں دوست احباب یا غائبین حاضرین یا اللہ بیمار ہیں، کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما. یا اللہ محسن جماعت ڈاکٹر محمد باری حفظہ اللہ، یا اللہ میرے اساتذہ سے لے کر حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، حافظ محمد شریف حفظہ اللہ، مفسر قرآن، حفاظ الحدیث بزرگوں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. شیخ الیاس مدنی حفظہ اللہ نے جس پورے بھرپور انداز کے ساتھ ایمان اور عمل صالح پر گفتگو کی، یا اللہ یہ عمل صالح ہمیں نصیب فرما. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق فرما. ہماری زندگیوں کے اندر برکت فرما. مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان یا اللہ جو حاضر ہو چکے ہیں ان کی حاضری قبول فرما. بالخصوص مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس ادارے کے ساتھ معاونت کرتی ہیں، اپنے بچے بھیجتی ہیں، صبح سویرے تیار کر کے اداروں کی طرف دین قرآن سیکھنے کے لیے بھیجتی ہیں، یا اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے اندر ان کے عزت اور وقار کو بلند فرما. گھروں کے اندر احترام نصیب فرما. گھروں کی پریشانیاں دور فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیماریوں سے مبرہ فرما. الہ العالمین ہمارے چھوٹے بھائی شاہد محمود مدنی حفظہ اللہ نے تھوڑے ہی عرصے میں یہ تیرے دین کی ابیاری کے لیے، تیرے قرآن کی تعلیم کے لیے، تیرے دین کے پھیلاؤ کے لیے، تیرے بندوں کے اندر دین کی نصرت حمایت کے لیے الہ العالمین جتنی محنتیں کی ہیں تمام محنتیں قبول و منظور فرما. استغفر اللہ لی ولکم یا رب العالمین. یا اللہ میں ہم سب تیرے بندے، کمزور بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، مجھے بھی معاف فرما.
میرے ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں اور مردوں اور بچوں بوڑھوں جوانوں کو معاف فرما اللہ ہم تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں تیری رحمت کے طلبگار ہیں تیری بخشش کے طلبگار ہیں تیری مغفرت کے طلبگار ہیں یا اللہ فلسطین و کشمیر کے اندر مظلوم مسلمان جس طرح اکابرین نے دعائیں فرمائی وہ قبول فرما ان کو عزت اور نصرت نصیب فرما اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے نیست و نابود فرما یا رب العالمین یہودیت کا دنیا کے اندر جو بیج ہے اس کو نسل سمیت ختم فرما الہ العالمین تیرا قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ برے ترین جانوروں سے بھی برے کوئی مخلوق ہے تو وہ یہودی ہیں یا اللہ ان کو یہودیوں کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما یہودیوں کی عادات سے محفوظ فرما یا اللہ آج جتنے حمام ہیں حمام کے اندر جتنے کٹنگ کے ڈیزائن ہیں یہ سارے یہودی ڈیزائن ہیں ہمارے بچوں کو یہودی ڈیزائنوں سے محفوظ فرما یہودی عادات سے محفوظ فرما یہودی یا اللہ طرز عمل سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد الہ کلمت اللہ بن جائے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بن جائے اور ہماری زندگی کی طریقت طرز عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ یقین کی تبدیلیوں کو پیدا فرما دے اور ہمارے وجودوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لا کر کے غیر کے طریقوں کی تبدیلیوں کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی ذات کو بٹھا دے ہمارے جسموں کے اوپر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو سجا دے یا رب العالمین لا الہ الا اللہ دکھنے کو نہیں ملتا اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت شخصیت عادات کردار یا اللہ سارے معاملات ہمارے وجودوں کے اوپر نظر آئیں دکھتے ہی پتہ چلے یہ محمدی جماعت جا رہی ہے دکھتے ہی پتہ چلے یہ مسلمانوں کا ٹولہ جا رہا ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے والے یہ آپ کے قریب ملت چوک میں ادارت الفلاح تبلیغی مرکز کے اندر ہر جمعرات کو تبلیغ کے موضوع پر تربیت کی جاتی ہے اصلاح کی جاتی ہے پیغام دیا جاتا ہے جماعتیں نکالی جاتی ہیں فکر پیش کی جاتی ہے آج لوگوں کے اندر دن بدن دنیا کے ہر معاملے کی ترقی آ رہی ہے دین کی تنزلی آ رہی ہے دنیا بڑھتی جا رہی ہے دین ہٹتا جا رہا ہے دنیا آگے ہوتی جا رہی ہے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو مساجد کو آباد کرو مراکز کو آباد کرو مدارس کو آباد کرو دینی صلاحیت پیدا کرو گھروں کے اندر وجود کے اوپر سارا طرز زندگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آ جائے اللہ آسمانوں پہ بیٹھ کر تمہاری زندگیوں کے فیصلے فرما دے گا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ان جذبات کو بھی قبول فرما آپ سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے تیار ہیں آج کا بیان جو شیخ الیاس مدنی حفظہ اللہ نے پیش کیا آپ کو یاد ہے ایک بات یاد ہے نا یہ آپ نے دکان پہ بیٹھ کے بھی گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر کے بھی اس کو شیئر کرنا ہے بیان کرنا ہے کہ جنت کیسے ملنی ہے جنت آپ کو یاد ہے نا اگر نہیں آیا یاد تو کسی سے پوچھ لینا اور جنت تو ہے ہی بڑی آسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا محبوب کہتے ہیں ادھر مرے گا بعد میں جنت میں پہلے پہنچ جائے گا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت کیسے ملے گی اس کو آج پلے باندھ لو یہی آج کی محفل کا عظیم نقطہ ہے آج کی مجلس کا عظیم آج کے آکش کا عظیم عمل ہے اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ عمل بیٹھ گیا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ فرما یا اللہ جس بھائی کے دوستوں نے علماء نے اس محفل کو سجایا ہے ان کو دین کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دین و دنیا سے مالا مال فرما ذہنی پریشانیوں کو دور فرما محترم ہمارے محسن جامعہ بلکہ میں محسن جامعہ کہوں گا
آج سے 30 سال پرانی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، بیمار ہوتے تو ہمارے محسن ڈاکٹر باری صاحب ہمارا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کا سایہ، ان کا ایمان صحت کے ساتھ سلامتی ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ فرمائے، اور دینی طبقات کے ساتھ ان کا ایک ولولہ طور پر محبت اور پیار ہے، اس پیار کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔